شروع ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے یا رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ یاد رکھیے، رمضان اور زکوٰۃ اس کا کوئی آپس میں یوں تعلق نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ زکوٰۃ جب انسان پر وہ فرض ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، تو جب وہ صاحب نصاب بنا، اب آئندہ جب اس کے وہ سال پورا ہوا، جب اس کا سال، نصاب کا سال مکمل ہو رہا ہے، تکمیل پر پہنچ رہا ہے، تو اس دن اس کو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب اگر وہ اس کا وقت، ٹائم پیریڈ رمضان سے پہلے آتا ہے تو بھی اس کو تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس پہلے وقت میں اس کو زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اور اگر کسی کا سال رمضان کے بعد پورا ہو رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں رمضان میں اپنا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کر دوں، اور یا ابھی جیسے شعبان المعظم کے یہ دن چل رہے ہیں، اور کوشش کر کے وہ اپنا کچھ حساب کتاب کے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں بھی اس کو جب اس کا سال مکمل ہو رہا ہے، شوال میں ہو یا رمضان میں ہو یا آگے ذوالحجہ ذیقعد میں ہو، تو وہ جس وقت اس کا سال کمپلیٹ ہوگا، مکمل ہوگا، اس دن اپنا دوبارہ وہ حساب کرے تاکہ دیکھ لے کہ اس نے زکوٰۃ پوری ادا کر دی ہے، فابیہا، کچھ کمی ہے تو وہ فوراً نکال دے۔ اس طریقے سے اگر کوئی ایڈوانس میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی 2 مہینے پہلے، 3 مہینے اس نے پہلے ہی نکال دیا پورا ہونے سے، یا آئندہ سال کی آپ ابھی سے ایڈوانس میں دے رہے ہیں، لیکن جب آپ کا وہ دن اور سال کی تکمیل ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو وہ دوبارہ دیکھنا ہے تاکہ زکوٰۃ کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے۔ رمضان میں کوئی دیتا ہے، اچھی بات ہے، ایک فرض کا 70 گنا بڑھا کر اللہ اسے ثواب دیتا ہے، لیکن ہمیں ہر ایک کو اپنے زکوٰۃ کا سال وہ بطور خاص وہ یاد رکھنا ہے۔ نہیں پتا، بہت سے لوگ آ کر یہی سوال کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمیں کب زکوٰۃ لازم ہوئی تھی یا کیا تھا۔ تو میرے محترم بھائی، آپ نے اس پر ظن غالب کرنا ہے، آپ اپنا غالب گمان بنائیں اور پھر اس کو متعین کریں۔ مثال کے طور پر عورت ہے تو وہ دیکھے شادی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے جیولری پاس آئی، ملکیت میں آئی، اور وہ اس کی وجہ سے صاحب نصاب بن گئی۔ اسی طرح مرد ہے تو اپنی ڈیوٹی یا دیگر دیکھے کہ کس وقت وہ صاحب نصاب بنا تھا، تو ایک ظن غالب کریں، اچھی طرح اس کو سوچیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر اس میں غلطی کی گنجائش وہ کم رہ جائے گی۔ انسان کی جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی صحت پر، پوری زندگی پر بڑے گہرے اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اینڈ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیلتھ؟ صحت کی تعریف کیا ہے؟ ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ۔ لیٹس لسن سم لنچ پن بینیفٹس آف فاسٹنگ۔ آئیے روزے پر جدید طبی تحقیق سن لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ قحط نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، یا ایسا بھی نہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہو کہ کھائیں گے پیئیں گے تو صحت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اٹس اے willful abstinence۔ روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس refraining from eating and drinking at your own will for a definite period of time۔ آپ نے اپنی مرضی سے کھانا پینا چھوڑ دیا ایک خاص مدت کے لیے۔ Now let's hear some linchpin benefits of fasting۔ آئیے جدید طبی تحقیق کی روشنی میں ہم روزہ رکھنے کے کچھ فوائد سن لیتے ہیں۔ فرسٹ فیز، سب سے پہلے جو آخری کھانا آپ نے کھایا ہوگا، یقیناً سحری کا ہوگا، انسانی جسم اس سے طاقت، توانائی، انرجی حاصل کرے گا، اور اس کے بعد سیکنڈ فیز آئے گا، یعنی 6 سے 7 گھنٹے کے بعد انسان کے جسم میں لیور اور پٹھوں میں جو گلوکوز سٹور ہے، جسم ان سے انرجی حاصل کرے گا، اور تھرڈ فیز میں یعنی تیسرے مرحلے پر جو ایکومولیٹڈ فیٹس ہیں، یعنی زائد چربی ہے، وہ گھلنا شروع ہوتی ہے اور انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ
ڈیٹاکسیفیکیشن ہے، یعنی خون سے اور جسم سے گندے اور فاضل مادوں کا اخراج ہے۔ جب کھانا نہیں کھایا تو انسان کے خون میں بیٹر لیول آف انڈورفنز بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہ ہارمون ہیں جو انسان کی اچھی ذہنی اور نفسیاتی صحت کے ضامن ہوتے ہیں۔ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کی سوجن اور پینکریٹائٹس یعنی لبلبے کی سوجن میں روزے کے دوران بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال یاد رکھیے، ہر بیماری کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ انڈر پراپر میڈیکل سپرویژن fasting has proven to be a simplest and surest way to shell out excessive fats with minimal side effects۔ اچھے انداز سے اور احتیاطوں کے ساتھ اگر روزہ رکھا جائے، یہ بہترین طریقہ ہے موٹاپا کم کرنے کے لیے۔ زائد چربی نہ صرف ختم ہوتی ہے بلکہ انرجی میں یعنی طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب جو کھانا پیٹ میں نہیں تو جسم کو بہت سے کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جن میں پاور آف امیونٹی یعنی قوت مدافعت ہے۔ روزے کے دوران اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن یعنی آنتوں کی قوت مدافعت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، لیکن یہ فوائد صرف اس صورت میں ملیں گے جب اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ کام لیا جائے۔ اگر کھانے کی تہیں چڑھاتے گئے، افطاری میں کھانا، پھر رات کا کھانا، پھر سحری سے پہلے کھانا، اگر یہ لیئرز چلتی چلی گئیں تو پھر ڈیزائربل ویٹ لاس نہیں بلکہ انڈیزائربل ویٹ گین ہو جائے گا۔ اللہ تعالی عنہا کی سیرت۔ میرا امیر اہل سنت پوری خدمت میں عرض ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی فضیلت کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ عام الفیل یہ اس برس کو کہتے ہیں جس برس کعبے پر ابرہا یمن کے سرکش بادشاہ نے وہ چڑھائی حملہ کرنے کی ترکیب کری تھی، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 55 یعنی 55 ڈیز پہلے ہوا تھا یہ واقعہ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیجا تھا جو کنکریاں منہ میں تھی، اور ہاتھیوں پر، بندوں پر، جس پر گرتی تھی ان کے سب کے 2 پیس ہو جاتے تھے، ٹکڑے ہو جاتے تھے، بندہ بھی 2 ٹکڑے، ہاتھی کے بھی 2 ٹکڑے، اور یہ یوں مر جاتے تھے، سب ساروں کو مار دیا۔ تو یہ یادگار ایک واقعہ تھا، تو اس سے وہ عام الفیل یعنی فیل کا سال اس کا نام رکھا گیا۔ تو عام الفیل سے بھی 15 سال پہلے پیدا ہوئی، اور یہ مومنوں کی، مسلمانوں کی، مسلمز کی یہ سب سے پہلی ماں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی بھی سب سے پہلی خاتون یہی ہے، سب سے پہلی صحابیہ، جنتی صحابیہ یہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کم و بیش 25 برس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل کی، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد انہی سے یعنی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، سوائے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان 4 خوش نصیب خواتین میں سے ایک ہیں جو جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ 4۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں۔
नंबर 1 खदीजा बिनते खुवैलिद, नंबर 2 फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मरियम बिनते इमरान, फिरौन की बीवी आसिया बिनते मुजाहिम रदी अल्लाह तआला अन्हुन। आसान ये है कि खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन ये बीबी फातिमा खातून जन्नत ये, और बीबी मरियम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान ये, और फिरौन की बीवी आसिया ये 4 औरतें जो है जन्नती औरतों में सबसे ज्यादा अफजल और फजीलत वाली हैं। हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दुनिया में रहते हुए जन्नती फल से लुत्फानंदोज होने का शरफ भी हासिल है, यानी जन्नती फल दुनिया में रहकर इन्होंने खाए आका के मुबारक हाथों से, वो भी क्या बात है। तो प्यारे आका मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खदीजतुल कुबरा को जन्नती अंगूर खिलाए हैं। हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाले बा कमाल यानी डेथ 65 ईयर्स 65 साल की उम्र में हुई। मक्का मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़ व ताज़ीमा में वाक़े हजून के मकाम पर दफन किया गया। उस मकाम को अब कहते हैं जन्नतुल माअला। तो जन्नतुल माअला ये मशहूर है। तो इसमें आपका मज़ार फाइजुल अनवार है। अगरचे वो मज़ार बोलते हैं तो एक नक्शा आता है कि बहुत बड़ा गुंबद, तो मनारा, तो वो 4 दीवारी और चादर चढ़ी हुई, और तो इस तरह का अब वहां माहौल रहने नहीं दिया गया। वो सब मज़ारात तो शहीद किए गए, लेकिन बहरहाल वो मज़ार तो मौजूद है। शायद वो हो सकता है कुछ न कुछ अलामत भी रखी होगी, कभी मैं हाजिर हुआ नहीं, अंदर हिम्मत नहीं हुई। जो साहबा किराम के मज़ारात, फिर औलिया किराम के मज़ारात जो शहीद किए गए, और मुसलमानों की कब्रें वहाँ बेशुमार, तो उस पर पाँव पड़ सकता है ना। बल्कि शुबा भी है कि ये मज़ारात या कब्रें मिटाकर मुसलमान रास्ता बना है, तो उस पर शुबा हो तब भी चलना हराम है। ये शरई मसला अर्ज कर रहा हूँ। गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।